فلسفہ حج کیا ہے؟ حج میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ اس کے کیا فائدے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ حکم ربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بغیر چون چرا کیے پورا کرنا یہ ہمارے دین کا ایمان کا تقاضا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس تعویل کی گنجائش نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو پھر اس میں سستی اور کاہلی دکھانا یہ ایمان کے منافی۔ باقی رہی بات یہ کہ اس میں حکمتیں کیا؟ چونکہ اللہ کی کوئی بات حکمت سے خالی ہے۔ قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا قول بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی بات کی حکمتوں سے دوسروں کو آگاہ کرتا ہے یا نہیں۔ حج اللہ کا حکم ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں کہ اللہ بتائے تب بھی نہ بتائے تب بھی ہمارا ایمان ہے کہ اس میں ضرور حکمتیں فائدے پوشیدہ ہیں۔ کچھ حکمتیں رب العالمین اپنے انبیاء کو بتا دیتے ہیں، کچھ حکمتوں سے پردہ اٹھا دیتے ہیں، کچھ سے نہیں اٹھاتے۔ کچھ حکمتیں ارباب علم و دانش خود اخذ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، اور یہ بھی لازم نہیں کہ جو اہل علم و دانش نے حکمتیں نکالی ہوں فقط اسی پر اختتام ہو، بلکہ یہ ممکن ہے کہ بہت ساری ایسی حکمتیں مضمر ہوں، پوشیدہ ہوں، جو اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں۔ ظاہراً اگر دیکھا جائے تو رب العالمین نے بہت ساری حکمتیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم پر آشکارا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب ایمان فریضہ حج ادا کرتا ہے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیا، یعنی گناہوں سے کلی طور پر پاک ہوتا ہے۔ اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا حج مقبول ہوا اس کا انعام جنت ہے۔ جس نے حج ادا کیا اور اس کے تقاضے پورے کیے، گویا اللہ کے یہاں اس کا حج مقبول ہو گیا تو بدلے میں اس کے لیے جنت کا فیصلہ لکھ دیا۔ حج مجموعہ عبادات ہے۔ باقی عبادتیں دیکھتے ہیں، کچھ مالی عبادات، کچھ بدنی عبادات، نماز پڑھتے ہیں جسمانی عبادت کا نام، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جسمانی عبادت کا نام، جہاد کرتے ہیں جسمانی عبادت کا نام، روزہ رکھتے ہیں جسمانی عبادت کا نام، زکوٰۃ دیتے ہیں مالی عبادت کا نام،
صدقات خیرات کرتے ہیں، مالی عبادات، لیکن حج ایسی عبادت ہے جس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ حج مجموعہ عبادات، حج میں نماز بھی ہے، حج میں قربانی بھی ہے، حج میں ہجرت بھی ہے، حج میں اطاعت بھی ہے، حج میں فرما برداری بھی ہے، حج میں حرام امور سے اجتناب بھی ہے، حج میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے۔ تو یہ وہ عبادت ہے جو اصل میں صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرتی ہے اور اسے دینی اخلاقی اعتبار سے اوج بخشتی ہے، بلندی پر لے جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک صاحب ایمان ہجرت کرتا ہے، ہجرت کے لیے پھر کئی قسمیں ہیں۔ کبھی معصیت سے اطاعت کی طرف ہجرت ہوتی ہے، کبھی کفر سے اسلام کی طرف ہجرت ہوتی ہے، کبھی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف ہجرت ہوتی ہے، کبھی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے، کبھی کچھ رشتے تعلقات چھوڑ کر دوسری طرف رخ کرنے کا نام ہجرت ہوتی ہے۔ اور حج میں حقیقت میں یہ ساری ہجرتیں آ جاتی ہیں کہ حج میں جب صاحب ایمان حج کے لیے جاتا ہے تو وہ گناہوں سے نکل کر نیکی کی طرف آتا ہے کہ دوران حج وہ گناہوں سے مکمل طور پر پرہیز کر رہا ہے۔ تو یہ معصیت سے اطاعت کی ہجرت بھی ہے، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف ہجرت بھی ہے، کہ جن چیزوں کی اللہ نے پابندی لگا دی ہے، روک تھام لگا دی ہے، ان سے مکمل اجتناب کرنا ہے۔ حلال چیزیں بھی لباس حج پہننے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں اور بچتا ہے۔ شکار کر سکتا ہے عام دنوں میں، لیکن حج کے دنوں میں نہیں کر سکتا۔ مباشرت کا حکم ہے لیکن حج کے دنوں میں نہیں کر سکتا۔ بہت سارے جائز امور وہاں بند ہو گئے اور یہ کر کے دکھاتا ہے کہ میں اطاعت کا پتلا ہوں، اللہ کی اطاعت کے لیے قبر بستا ہوں۔ تو یہ معصیت سے اطاعت کی طرف بھی ہجرت۔ حج میں انسان اپنے رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، اہل علاقہ کو چھوڑ کر کئی دن کے لیے دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ رشتوں سے بھی وقتی ہجرت ہے۔ اپنا علاقہ چھوڑ کر جاتا ہے تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف ہجرت کی۔ اور پھر حج مالی اور بدنی عبادات کا مجموعہ ہے۔ جس طرح جہاد میں بدنی مشقت ہے، اپنے جسم کو مشقت میں ڈال کر جہاد کیا جاتا ہے، تو حج میں بھی صاحب ایمان اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے کہ جہاد کے نفس بھی کر رہا ہو، کہ دل بڑی خواہشات، بڑی تمنائیں رکھتا ہے، لیکن اس وقت اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو دبا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تعمیل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جہاد بالنفس ہے۔ پھر جہاد میں جسم مشقت برداشت کرتا ہے تو یہ بھی ایام حج میں بڑی مشقت برداشت کرتا ہے۔ کتنا کتنا سفر پیدل طے کر رہا ہوتا ہے، گرمی سردی کو برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ بظاہر لباس جو پہنا ہوتا ہے اس کی عادت نہیں ہوتی، لیکن اس لباس کو پہنے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں لگا ہوتا ہے۔
تو یہ جہاد کی طرح مشقت والی عبادت تھی۔ یہاں رکوع سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہاں بھی رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز ہے، مکمل عبادت بھی ہے۔ یہاں قربانی بھی کرتے ہیں، وہاں بھی قربانی ہے، وہاں بھی مال اپنا اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہیں سے لاکھوں روپے لگا دیا، پھر حج کرنے کے بعد قربانی بھی کرتا ہے، سنت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیمات کی تکمیل بھی کرتا ہے۔ تو حج تمام عبادات کا مجموعہ۔ حج اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو فروغ دے۔ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جمع ہو۔ گزشتہ سال کم و بیش 25 لاکھ مسلمانوں نے فریضہ حج ادا کی، جو پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر وہاں پہ مسلمان ایک دوسرے کے احوال سے آگاہ ہوتے ہیں، جو محبت کا درس ہے۔ چونکہ دین اسلام یہ محبت والا دین ہے، یہ اپنائیت والا دین ہے، یہ احساس اور ہمدردی والا دین ہے۔ اور اس احساس اور ہمدردی سے شناسائی حج کو ہوتی ہے۔ حج کے دوران ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احساس کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اسے میری زبان نہیں آتی، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری علاقے کا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا رنگ روپ مجھے پسند نہیں ہے۔ وہاں کالے گورے عربی اجمی سارے اکٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ دل میں موجزن ہو۔ کیوں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج ادا کیا اور اپنے ہاتھ اور پیر سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی، اس کا حج مقبول ہے۔ اب وہاں تکتے بھی رکھتے ہیں۔ حج تو ویسے ہی لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے بھی جائیں جب چند ہزار یا لاکھ 2 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، وہاں بھی عبادت کرتے ہوئے دھکے لگتے ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ دھکا لگنے پر کسی کے ماتھے پر پھل پڑ جائے، مجال ہے کہ کسی کو کوئی غلطی ہو تو وہ آگے سے تھپڑ مارنے لگ جائے، نہیں، برداشت اپنے آپ کے اندر وہ قوت پیدا کرنی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اپنا حوصلہ اپنا ضرب بلند کر کے اللہ کے گھر میں یہاں لوگوں کی خطاؤں کو نظر انداز تم کرو گے اور جو خطائیں تم لے کر آئے ہو ان کو نظر انداز نہ کرو۔ صاحب علم نے لکھا کہ حج میں 2 لفظ 2 حرف ہیں، ہے اور جیم۔ ہے علم سے ہے اور جیم جرم سے۔ کہ حاجی حج کرنے جب جاتا ہے تو اس بات کا عملی اظہار کرتا ہے، مولا تو حلیم ہے اور میں جرم والا ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، میں خطا والا ہوں، میں خطائیں لے کر آیا ہوں اور تو معاف کرے گا۔ تو حج اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حاجی اللہ سے اپنے گناہ بخشوائے، اپنی غلطیاں معاف کروائے، اپنی معصیات سے درگزر کروائے۔ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ حج کے دوران، عبادات کے دوران دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرو۔ تکبر تو ہوتی ہے رش میں، ہجوم میں، اس موقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ ہمدردی ہے، یہ احساس ہے۔ کوئی پریشان حال ہے اس کی مدد کرتے ہیں، کوئی ضعیف ہے اسے سہارا دے کر لے کر چلتے ہیں، کوئی بے بس ہو گیا، لاچار ہو گیا، اس کی اس وقت جس قدر ممکن ہو نصرت کرتے ہیں۔
یہ حاجیوں کو تعلیم ہے اور جیسا مسلمان کرتے ہیں وہ کہ حج عملی طور پر کروا کر ہمدردی اور احساس کا کام کروا کر صاحب ایمان کو ہمدردی اور احساس کا سبق سکھاتا ہے، انسانیت کا سبق سکھاتا ہے، انسانیت کو فروغ دیتا ہے۔ حج انسانی مساوات کا دنیا کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دین اسلام انسانوں میں مساوات چاہتا ہے، دین اسلام انسانوں میں برابری کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ بات اگرچہ معمولی ہے لیکن ہے بہت، لفظوں کے اعتبار سے مساوات معمولی سا ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ میں چودھری ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں فلاں ہوں اور میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کی اوقات نہیں میرے ساتھ چلنے کی، اس کی حیثیت نہیں میرے ساتھ بیٹھنے کی۔ اللہ نے فرمایا سارے چودھری وڈیرے حکمران آؤ، ایک لباس میں آؤ، ایک جگہ پر کھڑے ہو، ایک طرح کے کام کرو تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے اور تم بھی جان سکو کہ دین تم میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ ایک لباس ہے تم سب کا، وہاں تمیز ہوتی ہے کہ کون ملک کا صدر ہے اور کون ایک ادنا سا رعایا کا فرد ہے، وہاں تمیز ہوتی ہے کون سید ہے اور کون براسی ہے، وہاں تمیز ہوتی ہے کون بڑی برادری کا ہے کون چھوٹی برادری کا ہے، جو خود ساختہ برادریاں ہیں، وہاں تمیز ہوتی ہے کہ کون مالدار ہے کون غریب ہے، وہاں تمیز ہوتی ہے کہ کون عالم ہے اور کون عام آدمی ہے، وہاں تمیز ہوتی ہے کہ کون مالدار ہے کون مفلس ہے، وہاں تمیز ہوتی ہے کہ کون پیر و مرشد ہے اور کون اس کا مرید ہے۔ نہیں، وہاں سب ایک طرح کے لباس میں ایک طرح کے کام کرتے ہوئے یکساں نظر آتے ہیں۔ یہ انسانی مساوات کا عملی سبب پوری دنیا میں حج دیتا ہے۔ حج سے بڑا انسانی مساوات کا عملی سبب دینے والا دنیا کا اور کوئی اجتماع نہیں۔ یہ دین اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ ہے جو اصل میں انسانیت کو فروغ دیتا ہے۔ حج انسانیت کو فروغ دیتا ہے، حج انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے۔ حج اس لیے کرتے ہیں کیونکہ حج اللہ تعالیٰ کا قرب بخشتا ہے۔ وہاں بندہ مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے انداز میں اپنی اپنی زبان میں ہر کوئی اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے عبادات کی کثرت سے اور کاملاً اطاعت سے۔ اور انسان کی بلکہ صاحب ایمان کے ایمان کا بنیادی تقاضا ہی ہے کہ وہ اللہ والا بن جائے۔ تو حج حقیقت میں اللہ والے بناتا ہے، اور حج بھی ہے جج بھی ہے، حج بھی ہے اور جج بھی ہے کہ جس نے ویسا حج کیا جیسا اللہ چاہتے ہیں تو پھر یہ جج بن کر اللہ کے یہاں فیصلہ کرے گا، مولا اس نے بالکل ویسا حج کیا تھا جیسا تو نے چاہا تھا، اب اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما۔ اور اگر کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد لے کر حج کے لیے گیا کہ میں وہاں جا کر چوری چپے کاروبار کروں گا، یا وہاں جا کر چھپ جاؤں گا اور بعد میں مزدوری کرتا رہوں گا، یا وہاں جا کر فلاں اپنے مقاصد حاصل کروں گا،
کوئی بھی دنیا کی غرض لے کر گیا، اللہ کی عبادت مقصد نہیں، تو پھر یہ حج جج بن کر اللہ کے یہاں فیصلہ کرے گا مولا اس نے بظاہر حج کے لباس میں آ کر مقاصد کچھ اور رکھے تھے، اس لیے اس کو پکڑ لے اور سزا دیا۔ اس نے میرا نام استعمال کیا، میرا لباس استعمال کیا، لیکن اس نے میری طرف توجہ نہیں کی، اس نے تیری محبت کے لیے یہ کام نہیں کیا، بلکہ دنیا کی محبت کے لیے کیا ہے، اس کو پکڑ۔ تو حج وہاں جج بن گیا۔ تو عزیزان گرامی میں نے عرض یہ کیا کہ ہم حج کیوں کرتے ہیں؟ یا کوئی صاحب ایمان حج کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ حج اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے آگے کوئی بھی صاحب ایمان سر جھکا لیتا ہے، وہ حکم عقل میں آئے تب بھی، نہ آئے تب بھی، اس کی کوئی حکمت نظر آئے تب بھی، نہ نظر آئے تب بھی، ہم اس لیے حج کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ حج اس لیے کرتے ہیں کیونکہ حج صاحب ایمان کے لیے جنت کی بشارت ہے، گناہوں سے معافی کا پروانہ ہے۔ حج اس لیے کرتے ہیں کیونکہ حج مجموعہ عبادات ہے، جتنی بھی انفرادی طور پر عبادات ہیں وہ حج میں اجتماعی طور پر آ جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور یہ ساری عبادات کی عملی پریکٹس کروا کے وہاں سے روانہ کرتا ہے۔ حقیقت میں ایک مومن کو مومن بنا کر بھیجتا ہے، ایک صاحب ایمان کو عملی طور پر صاحب ایمان بنا کر بھیجتا ہے۔ تو حج اس لیے کرتے ہیں کیونکہ حج مجموعہ عبادات ہے۔ حج اس لیے کرتے ہیں کیونکہ حج دین اسلام کا ترجمان ہے۔ دین اسلام جو صاحب ایمان سے چاہتا ہے، حج وہ سارا کچھ اس سے کرواتا ہے۔ ہمدردی، ایک دوسرے سے حسن سلوک، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، معاف کرنا، ظرف بڑا رکھنا، حوصلے بڑے رکھنا، ان سب کی عملی پریکٹس وہاں سے کروا کے حج بھیجتا ہے، اس لیے حج کرتے ہیں۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ حج اس لیے کرتے ہیں کیونکہ حج تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے گٹھ جوڑ کا ذریعہ ہے، جس میں بے شمار معاشرتی اور دینی حکمتیں پوشیدہ ہیں، جس سے عالم اسلام ایک دوسرے کے احوال سے طور اطوار سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ حج کی اس کے علاوہ بھی علماء نے بے شمار حکمتیں اور فوائد بیان کیے ہیں، تو کوئی بھی صاحب ایمان ان نام نہاد دانشوروں کی باتوں میں آ کر احکام الہیہ اور دین کی جو اصل روح ہے اس سے بدظن نہ ہو، شکوک و شبہات پیدا نہ کرے۔ باقی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حج کیا ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، جس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔